کچھ ایسے کام جن کے ہو جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے ہونے سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور آپ نماز کمپلیٹ کر لیں تو آپ کی نماز مان لی جائے گی۔ دیکھیے، نماز کے اندر کی بہت ساری نماز کی شرائط ہیں، بہت سارے نماز کے اندر کے فرائض ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے آداب ہیں۔ تو یہ تو بڑی اس کی تفصیل ہے، لیکن چند موٹی موٹی باتیں جو انسان غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کچھ ایسی غلطیاں جبکہ نماز نہیں ٹوٹتی ہیں لیکن ان غلطیوں کے ہو جانے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز ٹوٹ گئی، تو وہ نماز کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اندر کون سی غلطیاں ہو جائیں جس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں اگر وہ ہو جائیں تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کل قرآن کریم کی جو تلاوت لوگ کرنے والے لوگ ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اس میں جو صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ قرآن اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ لہنے جلی کی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے ایک یوٹیوب پر ایک میرا چینل ہے UKZ القرآن کے نام سے، تو میں اس پر میرے کلاسز اپلوڈ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ نورانی قاعدہ اس پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، پارہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے کسی کو، یا اچھا قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ UKZ القرآن یوٹیوب پہ آپ لکھیں نا UKZ القرآن، تو اس پہ چینل آئے گا، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بلا وجہ میں یا بس محبت میں آپ لوگ سبسکرائب نہ کریں، بلکہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو جوائن کر لیں، جس سے آپ کا قرآن درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ غلطیاں ہوتی کون سی ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین ہے، تو الحمد میں جو ہا ہے نا، تو یہ اس کو بڑی ہا بولا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ الحمد کو الحمد پڑھ دیتے ہیں، تو یہ عام طور سے غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ لہنے جلی کی غلطی ہے، اور اس طرح سے قرآن کا پڑھنا حرام ہے۔ اب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، اس نے بچپن سے سیکھا ہی اس طرح سے قرآن پڑھنا ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن کم سے کم کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قرآن درست ہو جائے، کیونکہ نماز درست ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے قرآن کا درست ہونا، کیونکہ نماز بغیر قرآن کے انکمپلیٹ ہے، آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، مانی نہیں جائے گی جب تک کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، اور قرآن بھی جب تک آپ اچھا قرآن جو قرآن پڑھنے کا حق ہے وہ ادا نہ ہو تو پھر نماز پڑھنے کا کوئی مطلب، کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نماز میں جو خشوع خضوع حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ دیکھو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کامیاب بتایا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ 18ویں پارے کی 18واں پارہ آپ اوپن کریں نا، کھولیں، اس میں پہلے ہی اللہ نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، کیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ان تمام لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی جو پہچان علامت تھی، وہ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور خشوع خضوع جب آئے گا جب ہم نماز کو سمجھ کے اور نماز میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو ٹھیک سے پڑھیں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اس میں پہلی رکعت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ پھر جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب سورت شروع کریں تو آپ ڈائریکٹ سورت کو شروع کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ ان کی نگاہیں جو ہونا چاہیے وہ دونوں پیروں کے بیچ میں ہونا چاہیے، جبکہ کچھ لوگوں کی نگاہ سجدے کے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے، اور جب کھڑے ہونا تو کھڑے ہونے میں جب آپ الحمد اور سورت پڑھ رہے ہو تو اس وقت جو انسان کی نمازی کی نگاہ ہونی چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور تلاوت کریں۔ آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، بلا وجہ آنکھوں کو نماز میں نہ بند کیا جائے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جب آپ جائیں نا تو نگاہ جو ہونی چاہیے دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے، بیچ میں ہونی چاہیے، اور کمر ایک دم برابر ہونی چاہیے، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان عجیب سے، کچھ لوگ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ رکوع میں انسان کی کمر اور سر برابر ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سر اندر بالکل گھسوڑ لیتے ہیں، نیچے جھکا لیتے ہیں، تو جھکانا نہیں ہے، اور کمر انسان کی پیٹھ اتنی برابر ہونا چاہیے کہ آخر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھرا ہوا پیالہ پیٹھ پہ رکھا جائے تو وہ پیالہ گرنا نہیں چاہیے، یعنی اتنے لیول میں انسان کو بالکل جھکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جب کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوں۔ اچھا، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور ساتھ میں ربنا لک الحمد کہے، یہ دونوں چیزیں اس کو کہنی ہیں جب وہ رکوع سے کھڑے ہوں۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کہی تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بس سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو سمع اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا، آپ کو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پورے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوئے، کھڑے نہیں ہو پائے تھے، سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ بیٹھے، سیدھے بیٹھ نہیں پائے تھے صحیح سے، فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری کرنا بدترین چوری ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کوئی شخص کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا اور نماز میں جلد بازی کرنا، یہ نماز میں چوری ہے۔ یعنی نماز کو کے جو ارکان ہیں ان کو جلدی جلدی ادا کرنا، کہ آپ کھڑے نہیں ہو پائے تھے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدہ کر کے بیٹھ سیدھے نہیں پائے تھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو جلد بازی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ دوسری اسی طرح سے رکعت کو کمپلیٹ کریں، پھر آپ تشہد میں بیٹھیں، تو تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ میں جو انگلی اٹھانے کا طریقہ ہے، تو آپ کو انگلی اٹھانا ہے اور بیچ کی انگلی سے انگوٹھے کو پکڑنا ہے، یعنی کہ حلقہ بنانا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو اسی طرح سے آخر تک اپنی حالت پہ چھوڑے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کی نماز میں اگر آپ میں نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں اگر آپ کوئی کمی کرتے ہیں تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن یہ چیزیں بہتر ہیں، یہ چیزیں مسنون ہیں، مستحبات میں سے ان تمام چیزوں، یہ تمام چیزیں ہیں جو نماز کو خشوع اور خضوع والا بناتی ہیں۔ اور نماز ٹوٹے گی کیسے؟ آپ نے بے بنیاد کوئی نماز میں بات کر دی یا بنیاد والی بھی کر دی، کسی نے کوئی آیا اس نے سلام کیا آپ نے جواب دے دیا، یا انسان کا وضو ٹوٹ جائے، ناک سے خون آ جائے نماز پڑھتے میں تو نماز فاسد ہو جائے گی، پیشاب کے قطرے نکل آئے، کبھی بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ بعض بار پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو ان کی تو ہو جائے گی، لیکن اگر کبھی بائی دفعہ پیشاب کے قطرے اٹھنے بیٹھنے میں آ گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی انسان کو مزی وغیرہ کے قطرات آ جائیں تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز وضو کر کے دہرانا پڑے گی۔ وضو ٹوٹ جائے تو انسان کی ظاہر سی بات ہے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کی نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے، تو جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز میں ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔